الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، ائمہ مساجد، میرے بزرگوں، برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.
صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، فکر کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. یہ درود پاک بڑی عظیم نعمت ہے پیارے. یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، علماء دین، اکابرین ہماری تربیت یوں فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام کی ابتدا سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. اس کی انتہا پر درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی مشکل پیش آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی خوشی مل جائے درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی یتیم بچہ نظر آ جائے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، درود پاک پڑھ لیا کرو. کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا. اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرمائیں، تو شہر کی عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جس کی رب قسم یاد کرے، سبحان اللہ. جس کی عظمت کا چرچا رب کرے؟ ہے کوئی جو اس کی عظمت کو چیلنج کر سکے؟ مکہ کتنا باعظمت کہ رب اس کی قسم یاد کر رہا ہے. لیکن پیارے ذرا رک کر مکہ سے پوچھو تو، ہے مکہ تو باعظمت بنا کیسے؟ اے مکہ تو فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا. اے مکہ تیرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی. اے مکہ تو ظلم و تشدد و بربریت کا مرکز تھا. اے مکہ تو جہالت کی آماج گاہ تھا. اے مکہ تیری چھاتی پر نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اے مکہ تو ابو لہب کی دادا گیری اور ابو جہل کی گنڈا گردی کا مرکز تھا. اے مکہ دنیا کے جغرافیے میں، دنیا کے بھگول میں سب سے زیادہ الٹریٹ، انکلچرڈ، انسیولائزڈ قوم کہیں رہتی تھی تو تیرے بطن پہ رہا کرتی تھی. اے مکہ تو اتنا باعظمت بنا کیسے کہ آج تیری قسم رب یاد کر رہا ہے. جس کو فجور کا مرکز تھا تو اتنا باعظمت کہ تیری قسم رب یاد کرے. تو مکہ نے عالم خیال میں جواب دیا، رے سن نادان، ہاں
میں فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا، وہ میرا ماضی تھا۔ میری چھاتی پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، وہ میرا ماضی تھا۔ میرے بطن میں نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ میرا ماضی تھا۔ ظلم و تشدد و بربریت کا راج تھا، یہ میرا ماضی تھا۔ میں فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا، یہ میرا ماضی تھا۔ لیکن تو نے نہیں دیکھا، ارے تو نے نہیں سوچا، جب سے رحمت عالم نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، پیارے آقا نے میری زمین کو اپنے قدم پاک سے نوازا ہے، میری عظمت کا چرچا عرش پر ہوتا نظر آ رہا ہے، بلندیوں پر چمکتا نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ بول اٹھا رے سن، میں کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہوتا۔ یہ تو نبی کے قدموں کی برکت ہے۔ جب سے میرے زمین کے ذروں نے پائے نبی کو چوما ہے، وہ ستاروں پر مسکرانے لگے، ستاروں پر مسکرانے لگے ہیں۔ یہ سب نبی کے قدموں کی برکت ہے، ان کے قدموں سے لگنے کی برکت ہے کہ آج میری عظمت کا یہ معاملہ ہے کہ رب قسم یاد کر رہا ہے۔ تو نبی کا قدم ملا، اتنا باعظمت ہو گیا کہ رب اس کی عظمت کی ضمانت دے رہا ہے۔ بات پیارے یہی ہے، نسبت چیز ہی ایسی ہے، نسبت چیز ہی ایسی ہے پیارے، جسے حاصل ہو جاتی ہے نا، وہ اسے باعظمت بنا دیتی ہے۔ باعظمت کی نسبت باعظمت بناتی ہے، باعظمت بنا دیتی ہے۔ اب دیکھو ذرا اس کو سمجھو، ذرا دیکھو، آپ مقام ابراہیم پر آؤ، سمجھو نسبت کو۔ تمہارے پاس بھی غلامی کی نسبت ہے نا، ابھی اس کا بھی جائزہ لوں گا۔ نسبت باعظمت بناتی ہے۔ مقام ابراہیم پر آؤ، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کیا یہ؟ پتھر، نو ڈاؤٹ، پتھر۔ کسی بھی حاجی صاحب سے پوچھ لینا، یہی کہیں گے پتھر ہے۔ اور مقام کیا ہے اس کا؟ قرآن میں اس کا ذکر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور فضیلت، پورے مطاف میں تم کہیں بھی نماز پڑھو، رکن شامی پر پڑھو، رکن یمانی پر پڑھو، رکن عراقی پر پڑھو، حتیم میں پڑھو، حجر اسود پر پڑھو، باب کعبہ پر پڑھو، انتہا یہ ہے کہ کعبے کے اندر پڑھو، کہیں پڑھو۔ اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو، تو وہ نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھی گئی، وہ نماز ان ساری نمازوں سے افضل ہے۔ کیا مقام ابراہیم پتھر؟ میں مقام ابراہیم پر پہنچا، عالم خیال میں پوچھا ہے مقام ابراہیم، یہ تیرے سینے پر یہ نقش کیسا؟ یہ کس کا نشان ہے تیرے سینے پر؟ ارے کسی پتھر نے تو ایسا نہیں کیا، تجھے کیا ضرورت تھی کسی کے قدم کے نشان کو اپنے سینے پر لینے کی؟ ارے تیری تو سختی مشہور ہے۔ ہم انسانوں میں بھی کوئی سخت دل ہوتا ہے تو مثال تجھ سے لاتے ہیں، کہتے ہیں تیرا دل پتھر کا۔ ارے ضرورت کیا تھی کسی کے قدم کے نشان کو اپنے سینے پر لینے کی؟ تو مقام ابراہیم نے مسکرا کر کہا، ارے سن سن، یہ نشان قدم کسی اور کا نہیں، نبی کا ہے، نبی کا۔ اگر میں اپنے سینے پر نبی کے نشان قدم کو نہ لیتا تو آج میرا نشان باقی نہ رہتا، آج میرا نشان باقی نہ رہتا۔ یہ آثار و منصوبات کی دشمن نجدی قوم نشان رکھتی کیا؟ یہ تو نبی کے نشان قدم کا اعجاز ہے کہ اس کا نشان باقی ہے۔ مزاج دے دیا مقام ابراہیم نے
کہ جب ایک پتھر نبی کے نشانے قدم کو اپنے سینے پر لے کر اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر رہا ہے، تو اگر ہم بھی نبی کے عشق کی شمع اپنے سینے میں روشن کر لیں تو کون ہے جو ہماری عظمتوں کو چیلنج کر سکے؟ کون ہے جو ہمارے وجود کو للکار سکے؟ شرط یہ ہے کہ صحیح محبت۔ دعوی محبت تو سب کرتے ہیں، حق کون ادا کرتا ہے؟ آپ دیکھو، اور نسبت کا کمال دیکھو، وجود کی ضمانت بھی حاصل کر لی نبی کا نشان قدم لے کر، اور کمال یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم اس پتھر کو لائے تھے کعبے کی دیوار کو جوڑنے کے لیے تعمیر فرما رہے تھے کعبے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیوار اونچی ہونے لگی نا، تو ایک پتھر لائے کہ اس پہ چڑھ کر اونچی دیوار کو جوڑا جائے۔ جیسے ہی پتھر کو نبی کا قدم ملا، کمال پیدا ہو گیا، پتھر میں کمال پیدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو جب دیوار کعبہ جوڑنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی، پتھر خود بخود اوپر اٹھنے لگتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی پتھر خود بخود نیچے آنے لگتا تھا۔ نبی کا قدم ملا تو ایسا کمال پیدا ہوا کہ نبی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ نبی کے ارادے کو سمجھنے لگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ دیکھو، نسبت باعظمت بھی بناتی ہے، با کمال بھی بناتی ہے۔ اور قریب سے سمجھاؤں یہ حجر اسود کیا ہے؟ کبھی کبھی عالم خیال میں حضرت میں سوچتا ہوں، مکہ شریف میں ہوتا ہوں نا، تو ان پتھروں کے مقدر پر رشک آتا ہے، انہیں دیکھتا ہوں تو ان کے مقدر پر رشک آتا ہے، یہ سب نسبتیں حاصل کر کے کیسے مزے لے رہے ہیں۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ بھی پتھر ہی ہے نا۔ طواف کو شروع کرو، چومو، شروع کرو، ختم کرو، چوم کر ختم کرو، اس سے بغیر طواف ممکن ہی نہیں۔ چومو، اچھا لب سے نہیں چوم سکتے، چھو کر چوم نہیں سکتے، بچت نہیں ہے، فرار نہیں ہے، اشارے سے چومو۔ چومنا ہے، چومو، اور سب چوم رہے ہیں، وہ بھی جہاں چومنا شرک ہے وہ بھی چوم رہے ہیں۔ اب پوچھو، طواف شروع کیا، حجر اسود کو چوما، ہاں چوما، کسے چوما؟ کوئی بزرگ ہے کیا جو چوم کر آئے؟ کہا پتھر کو چوما، شرک۔ ارے بتا، تو یہ حاجی صاحب بن کے آ رہا ہے کہ مشرک صاحب؟ پیارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھو، سر چڑھ کر بولتا ہے، چومنا شرک نہیں، پوجنا شرک ہے، پوجنا شرک ہے، چومنا نہیں۔ اگر چومنا شرک ہے تو چوم کر آیا نا، حاجی بنا کے مشرک۔ پتھر ہے پیارے، سب چومتے ہیں۔ اسلام سے پوچھو اسلام سے، اے اسلام، تو نے 360 کو نکال کر باہر پھینک دیا، ایک کو دیوار کعبہ سے کیوں لگا دیا؟ پتھر تو یہ بھی، جسے پھینکا پتھر وہ بھی 360 کو نکال کر باہر پھینک دیا، ایک کو دیوار کعبہ سے لگا دیا، کیوں؟ تو اسلام بولے گا، سن، وہ پھینکنے کے لائق تھے،
انہیں پھینک دیا گیا، اور جس پر مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہوں وہ پھینکا نہیں جائے گا، وہ روح کعبہ بنایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا آپ دیکھو نسبت کیسی کیسی عظمتیں عطا کرتی ہیں، پہچانو اسے۔ آؤ ابھی میں رکھتا ہوں تمہیں مکہ شریف کی مقدس اور باعظمت ارض زمین پر، تمہارے ذہن و فکر کو یہ بتاؤ۔ اور بات یہی نہیں ہے کہ صرف نبی کے قدموں سے جو لگ جائے وہی باعظمت، بلکہ اس کے لگے سے جو لگ جائے وہ بھی باعظمت، پھر اس لگے سے جو لگ جائے وہ بھی باعظمت۔ اس لیے کہ نسبت کا یہی تو کمال ہے کہ تقسیم سے اس کا فیضان گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ آؤ دیکھو یہ زمزم کیا ہے بھائی، پیتے ہو نا زمزم؟ کچھ لوگ وہاں جا کر پیتے ہیں جنہیں رب کی توفیق ملتی ہے، سعادت مل جاتی ہے، اور جو وہاں جا کر نہیں پی پاتے حاجی لوگ تبرکن یہاں لاتے ہیں، یہاں موقع مل جاتا ہے، لیکن پیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیتے ہو یا بیٹھ کر؟ زمزم کھڑے ہو کر کہ بیٹھ کر؟ کیسے پیتے ہو؟ اپنا پانی کھڑے ہو کر کے کہ بیٹھ کے؟ بیٹھ کے۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہے؟ پانی تو پانی، کیا اس کا کلر کچھ اور ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اس کی ماہیت کچھ اور ہے، اس کی جنس کچھ اور ہے، اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، اس کی تھکنس کچھ اور ہے، اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہے؟ کیا ہے؟ پانی تو پانی۔ یہ کیا ہے؟ زمزم ہاتھ میں آیا، بیٹھ کر پینے لگے، مولانا چلائے بے ادب کھڑے ہو کر پی۔ اپنا پانی کھڑے ہو کر پینا شروع کیا، پھر مولانا چلائے بے ادب بیٹھ کر پی۔ اے مولانا ذرا سمجھانا، ایک کو کھڑے ہو کر ایک کو بیٹھ کر، یہ چکر کیا ہے؟ پانی تو پانی۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق۔ یہی تو کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھو کیسا سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سب کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب۔ کہا کیوں کھڑے ہو کر؟ کہا اس لیے بھائی کہ یہ پانی نسبت لیے ہوا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں کے رگڑ سے نکلا، نبی کے قدموں سے لگا، اس لیے اس نسبت کی تعظیم میں اسے کھڑے ہو کر پیتے۔ پانی لگا قدموں سے، اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز، اور اس نبی کی یاد میں تعظیماً کھڑے ہونا ناجائز۔ اور کھڑے یہ بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا، ارے بھائی تیرے یہاں تو کھڑے ہونا جائز نہیں تعظیم میں، تو کیوں کھڑے ہو کر پی رہا ہے؟ سنی سے میں نے پوچھا، ارے بھائی تو کھڑے ہو کر؟ کہا میاں ہم تو مسرور ہو کر پی رہے ہیں۔ ان سے پوچھا تو کیسے؟ کہا کیا کروں مجبور ہو کر پی رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ دیکھو نسبت کا فیضان دیکھو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پانی ہے جو نبی کے قدم سے لگا، اس نسبت کی تعظیم میں ہم اسے کھڑے ہو کر پیتے۔ پیارے جو پانی نبی کے قدم سے لگا تھا وہ کیا رکھا ہے کیا؟ ارے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی نکل گئے، کیا ابھی تک وہ پانی بچا ہوا ہے کیا؟ جو نبی کے قدم سے لگا تھا اس کی تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو کسی کے قدم سے نہیں لگا بھائی، لاکھوں کروڑوں گیلن پانی نکل گیا، اس کی تعظیم کیوں؟ اس کی تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نبی کے قدموں سے لگا تھا، یہ تو کسی کے قدموں سے نہیں لگا، اور تعظیم آپ اسی کی کر رہے ہو، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ تو کہنا ہوگا
ہاں یہ وہ پانی تو نہیں ہے، لیکن اس پانی کو اس پانی سے نسبت ہے، اس لیے تعظیم اس کی بھی کی جائے گی۔ پیارے، نسبتوں کا فیضان تقسیم سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور قریب سے سمجھاؤں میں آپ کو، آپ اپنی مسجد میں جاؤ، آج کل تو ٹیپ کا زمانہ ہے، ٹیپ کا، ٹوٹی کھولی وضو کر لیا، لیکن پہلے لوٹے کا زمانہ تھا، بدنے میں پانی لیا، لوٹے میں پانی لیا، وضو کیا، وضو مکمل، پانی بچا، بیٹھ کر پیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اسے کیوں کھڑے ہو کر؟ یہ تو کوئی زمزم نہیں ہے، اسے تو کسی کی نسبت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ہینڈ پائپ کا پانی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، بورنگ کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، آپ کا اپنا پانی میونسپل کارپوریشن کا پانی ہے، اس کو کیوں کھڑے ہو کر؟ اسے تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آیا کہ وہ نبی کے قدموں سے لگا تھا، اس لیے تعظیماً کھڑے ہو کر ہم پیتے ہیں، لیکن یہ وضو کا بچا ہوا پانی یہ تو تمہارے اپنے ٹیوب ویل، بورنگ، نل، میونسپل کارپوریشن کی سپلائی کا پانی ہے، اسے کیوں کھڑے ہو کر؟ اسے کیوں؟ اور پیتے اس میں بھی سب کا اتفاق ہے، سب کھڑے ہو کر پیتے ہیں، انہیں بھی دیکھا کھڑے ہو کر، ہم بھی کھڑے ہو کر۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں یہ ٹھیک ہے کسی کوئی نسبت نہیں، لیکن یہ وہ پانی ہے جس نے ہم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں رب کی عبادت کے لائق بنایا۔ اس احسان کے بدلے تعظیم میں ہم کھڑے ہو کر پیتے، احسان کیا، احسان میں تعظیم کر رہے ہو، سب کر رہے ہیں۔ وضو احسان کیا اس پانی نے، نماز کے لائق بنایا، تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز، اور جو نبی نماز لے کر آئے اس کی تعظیم میں نہ جائے۔ آپ تصور کرو، بحمدہ تعالی بزرگوں کا فیضان ہے، علماء دین کا یہ کرم ہے، ان کی محنت شاقہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبتیں ہیں، ادب ہے، احترام ہے، یقیناً یہ ان کا فیضان ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ وضو کا پانی اس لیے کھڑے ہو کر پیتے ہیں کہ اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، ہم پر احسان کیا، احسان کی تعظیم میں ہم کھڑے ہو کر، یہی وجہ ہے نا۔ تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ جس نے احسان کیا وہ تو بہہ گیا، اور یہ جو لوٹے میں بچا ہوا اس نے کوئی احسان نہیں کیا، اور تعظیم آپ بچے ہوئے کی کر رہے ہو۔ ارے جس نے احسان کیا تھا وہ تو بہ گیا، تعظیم اس کی کرو نا جس نے احسان کیا، لیکن تعظیم اس کی کر رہے ہو جس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ بات کیا ہے؟ تو کہنا ہوگا، کنسپٹ کلیئر ہو گیا، کہنا ہوگا کہ ہاں یہ وہ پانی نہیں ہے جس نے احسان کیا، وہ پانی جس نے احسان کیا وہ اصل تھا، یہ بچا ہوا اس کی نسل ہے، تو جب اصل احسان کرتا ہے تو نسل کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آؤ ذرا مدینہ منورہ کی بھی زیارت کر لو، تصورات کی دنیا کو آباد کر لو، مدینہ منورہ کے حسین مناظر سے آباد کر لو۔ ذرا پوچھو اے مدینۃ المنورہ، جو آج تو لاکھوں مومنوں کے دلوں کا قرار ہے، جو ہمارے بے چین دل کا چین ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارا پہچان ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا چین ہے، ہمارا سکون ہے۔ اے مدینۃ المنورہ، تو یثرب تھا، یثرب
یہ مدینۃ المنورہ کیسے ہو گیا؟ یہ لاکھوں مومنوں کے دلوں کا قرار کیسے ہو گیا؟ تو مدینۃ المنورہ بھی پیارے بول اٹھے گا، ہاں میں تو بیماریوں کی آماجگاہ تھا، میری ہوا میں بیماریاں تھیں، میرے پانی میں بیماریاں تھیں، میری مٹی میں بیماریاں تھیں، میں بیماریوں کی آماجگاہ تھا، لیکن جب رسول رحمت نے اپنے قدم پاک سے میری زمین کو نوازا تو یہ مقدس زمین، اس کی ہوا میں شفا ہو گئی، اس کے پانی میں شفا ہو گیا، اس کی مٹی میں شفا ہو گیا، اس کے ہوا میں، آب و ہوا میں، اس کی فضا میں، اس کے ماحول میں پلنے والا، پیدا ہونے والا ہر دانہ شفا دینے والا بن گیا، ہر پانی شفا بن گیا، خاک شفا بن گئی، سب کچھ شفا ہو گئی۔ یہ سب رسول رحمت کے قدموں کی برکت، رسول رحمت کے قدموں کی برکت ہے۔ مدینے تو سب جاتے ہیں پیارے، لیکن مدینے کا مقام کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو پوچھو، حضرت جامی سے پوچھو، حضرت جامی سے پوچھو، کسی عشق رکھنے والے سے پوچھو، کسی مدینے کی حقیقت کو سمجھنے والے سے پوچھو، عشق و محبت رکھنے والے سے پوچھو۔ یہ حضرت جامی ہیں، مدینے میں چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور چلنے کا انداز یہ ہے کہ چلتے ہیں، کبھی شاہراہوں کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں کبھی پیڑ کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں کبھی پتیوں کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں کبھی دیوار کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں کبھی در کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں کبھی چوکھٹ کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں کبھی شاہراہ کو چوم لیتے ہیں۔ چلنے کا انداز یہ ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا، پوچھا، اے جامی یہ آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے؟ کیا آپ چلتے ہیں تو دیوار کو چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں پیڑ چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں پتیاں چوم لیتے ہیں، یہ آپ کے انداز کیا ہے چلنے کا؟ تو حضرت جامی نے مسکرا کر کہا، ارے نادان، عشق و محبت کی جوت جلائی ہوتی تو سمجھتا، محبت کی تڑپ پیدا کی ہوتی تو سمجھتا، عشق کی تپش اندر ہوتی تو سمجھتا۔ ارے سن، میں چلتا ہوں اور چومتا جاتا ہوں، اس تلاش میں چومتا جاتا ہوں، اس جذبے میں چومتا جاتا ہوں، اس خواہش میں چومتا جاتا ہوں، اس تڑپ میں چومتا جاتا ہوں کہ کاش کے ہو سکتا ہے کوئی ایک وہ ذرہ جو نبی کے قدموں سے لگا ہو اور ہوا نے اسے اڑایا ہو، اپنے دوش پر اٹھایا ہو، اور ہوا نے لے جا کر نبی کے لگے ہوئے قدموں سے وہ ذرے، اس ذرے کو کسی دیوار پر چھوڑ دیا ہو، کسی پتی پر چھوڑ دیا ہو، کسی پیڑ پر چھوڑ دیا ہو، کسی گوشے میں چھوڑ دیا ہو۔ چوم رہا ہوں کہ کاش کے وہ کوئی ایک ذرہ جو نبی کے قدموں سے لگا ہے وہ جامی کے ہونٹوں کو مل جائے تو جامی کی زندگی کی معراج ہو جائے، جاری کی زندگی کا کمال ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدینۃ المنورہ تو سبھی جاتے ہیں پیارے، سمجھنا ہے تو سمجھو، کسی محبت کرنے والے سے سمجھو، کسی اہل نظر سے سمجھو، کسی اہل دل سے سمجھو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت ابو علی شاہ قلندر ہیں، اللہ اکبر، ابو علی شاہ قلندر، اللہ اکبر۔ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا، کہا حضور حج کا مہینہ ہے، حاجی حج کو جا رہے ہیں، قافلے جانے لگے ہیں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ حضور مجھے بھی اجازت دے دیجئے تاکہ میں بھی حج کراؤں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنے مرید کی بات سنی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا مت جا، مت جا۔ وہ پیر تھے اور وہ مرید بھی ایسا ہی تھا۔ آج کے زمانے کا چلن ہوتا تو مرید کہتا لا قلم اور لا کاغذ، لکھ تو ذرا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں اس پیر کے بارے میں جو حج پہ جانے سے روکے، اس پر کیا شرعی حکم ہے، اس کی بیعت و ارادت جائز ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ ناجائز؟ لیکن مرید سچا تھا، پیر نے منع کر دیا، سمجھا کوئی مصلحت ہے، رک گیا۔ دوسرا سال آیا، پھر بڑا تڑپا، پیر کے پاس گیا، ابو علی شاہ قلندر کے پاس، کہا حضور پھر حج کا مہینہ آ گیا ہے، بڑا انتظار کیا ہے، آپ اجازت دیں تو اس بار میں حج پہ چلا جاؤں۔
پھر سرکار ابو علی شاہ قلندر نے کہا سن مت جا، مت جا، رک گیا۔ تیسرا سال آیا، بڑا بے چین، بڑا اضطراب، پہلے ہی سے ماحول بنا کر پہنچا، حضور بڑا بے چین ہوں، میں بڑا تڑپا ہوں، 2 سال انتظار کیے حضور، اس بار اجازت دے دیجئے میں حج کر آؤں، بڑی تڑپ ہے، بڑی لگن ہے، بڑی بےتابی ہے، بڑی بے چینی ہے، حضور اجازت عطا کر دیجئے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو کہا اچھا سن، ٹھیک ہے تو حج پہ جانا چاہتا ہے، مکہ شریف جائے گا، مدینہ شریف بھی جائے گا۔ ہاں حضور مدینہ شریف تو جاؤں گا۔ ارے سن، مدینہ شریف جائے گا تو کیا آداب مدینہ کا لحاظ کر پائے گا؟ مدینہ تو جائے گا لیکن آداب مدینہ کا لحاظ کر پائے گا؟ کہا حضور آپ نصیحت فرما دیں، حکم فرما دیں کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا، دیکھ مدینہ کی مقدس سرزمین پر، اس کی مقدس مطہر گلیوں میں کبھی غصے کو مت لانا، نفرت سے کسی چیز کو مت دیکھنا، حقارت کی نگاہ کسی چیز پر مت ڈالنا، غضب کی نگاہ کسی پر مت اٹھانا، کسی کے لیے بغض و عناد کا جذبہ پیدا مت کرنا، نفرت کا شائبہ بھی دل میں آنے مت دینا، کسی پر ظلم مت کرنا، جزر و توبیق مت کرنا۔ یہ ایک واضح و نصیحت فرما کر رخصت کر دیا۔ وہ مرید گیا، حج سے فارغ ہوا، پھر آیا، پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے جواب دے کر رخ پھیر لیا، جواب دیا، رخ پھیر لیا۔ مرید سمجھ گیا کہ حضرت ناراض ہیں، رخ پھیرنے کا مطلب حضرت ناراض ہیں۔ مرید تڑپ اٹھا کہ حضور مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے رخ پھیر لیا؟ کہا سن، دیکھ میں نے کہا تھا نا کہ تو آداب مدینہ کا لحاظ نہیں کر پائے گا، دیکھ نہ کر سکا نا۔ کہا حضور مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے جو جو کچھ کہا تھا اس کے سوا میں نے کچھ بھی کیا ہے۔ حضور جو آپ نے کہا میں نے وہی کیا ہے۔ کہا وہی کیا ہے؟ آ ادھر آ، ذرا اٹھا میری قمیض، اٹھا میرا کرتا۔ جب وہ کرتا اٹھاتا ہے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی پیٹھ پر کسی کے قدم کے نشان دیکھتا ہے، کسی کے پیروں کے نشان دیکھتا ہے۔ مرید تڑپ جاتا ہے کہ حضور یہ کچھ گستاخ کی گستاخی ہے، کس کی یہ جرت ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ ارے تو اپنے قدموں کے نشان کو بھی نہیں پہچانتا، تو اپنے پیروں کے نشان کو بھی نہیں پہچانتا۔ مرید تڑپ اٹھا کہ حضور میری یہ مجال کہ میں ہی گستاخی کروں؟ کہا سن، یاد کر، تو سن، ایک دن تو عصر کے وقت مسجد نبوی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کہاں حضور؟ راستے میں تجھے مدینے کی گلیوں میں ایک بھیگا ہوا کتا نظر آیا تھا، تو نے اسے لات ماری تھی؟ کہا ہاں حضور، میں بڑی تیزی سے نماز کے لیے جا رہا تھا، وہ کتا آیا، اس نے اپنے جسم کو جھاڑا، اس کا پانی لگا، میں نے سمجھا ناپاک ہو گیا ہوں، جھنجھلاہٹ ہوئی، میں نے اسے لات مار دی۔ کہا میں نے منع کیا تھا نا، میں نے منع کیا تھا نا کہ مدینے کی گلیوں میں یہ سب مت کرنا۔ ارے نادان، تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مدینے کی گلیوں میں نجس کتے گھوما کرتے ہیں؟ ارے مدینے کی گلیوں میں تو ابو علی شاہ قلندر جیسے کتے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے، نسبتوں کا فیضان، نسبتیں عطا ہوتی ہیں تو کمال عطا ہو جاتا ہے، نسبتیں مل جاتی ہیں تو باعظمت ہو جاتے ہیں لوگ، باعظمت ہو جاتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھو یہ آپ آج کے ماحول میں ایک بات میں بتا دوں آپ کے بڑے ذہن کے قریب ہو جائے گی، یہ تعظیم کرنے والے لوگ منکرین آج ہی نہیں ہیں، یہ جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے نا تب سے ایسے منکرین کی بھی ابتدا ہے، وہیں سے شروع ہوا ہے، وہیں سے شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھو صرف اسٹائل بدل گئی ہے، باقی کچھ نہیں بدلا۔ آج آپ دیکھو یہ بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں نا، ایک وہ مسٹر ابلیس، جانتے ہیں آپ اس کو؟ جانتے تو ہوں گے، بڑا پاپولر نام ہے یہ،
کوئی ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو، بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اپنے کسی بھی گناہ کو یاد کر لو، سمجھ لو کہ وہ تم سے ملا تھا۔ کسی بھی گناہ کو یاد کر لو، اب دن بھر میں کتنی بار ملا ہے، گناہوں کو گن کے اس کے ملنے کو یاد کر لو، آپ سمجھ لو بڑا قریب ہے۔ یہاں تک بھی آئے نا، ساتھ ساتھ آیا کہ شاید چانس مل جائے اس کو لوٹا دوں۔ اور جو لوگ یہاں آ گئے نا، ابھی وہ شکار کی تلاش میں ہے کہ کچھ لوگ باہر نکلے، ان کو لے جاؤں گلی میں، پھر گھر کی یاد دلا دوں۔ یہ اپنے کام میں بڑا پرامپٹ ہے، لیکن ایسا تھا نہیں ایسا۔ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا متقی تھا۔ ارے لوگ تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اور ایمان و عمل، اتنا مضبوط ایمان و عمل کا مالک تھا کہ اس کے بازو پر پرواز کرتے کرتے اتنی بلندی پر گیا کہ اللہ نے اسے جنت میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ اور جناب یہ جنت میں جاتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، فرشتے اسے جھولا جھولاتے تھے، اور جھولے پر بیٹھ کر یہ توحید ربانیہ کا درس دیتا تھا، صفات الہیہ بیان کیا کرتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ بات کیا ہوئی؟ اتنے کمال پر پہنچ کر اتنے زوال پر پہنچ گیا۔ بات کیا ہوئی؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرو، سب لوگ جھک گئے، نہیں جھکا ابلیس، نہیں جھکا نا، کیوں؟ اس لیے نہیں جھکا کہہ رہی ہے اللہ مجھے کس کے سامنے جھکا رہا ہے، یہ اب تک تو اپنے سامنے جھکایا تھا، اب غیر کے سامنے جھکائے گا تو کیسے جھکوں گا؟ تعظیم سے انکار کر گیا، غیر سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا، کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا، ظاہر آدم کو دیکھا، اوپر سے دیکھا، کو دیکھا تو مٹی کا مجسمہ نظر آیا۔ لیکن اگر آدم میں دیکھتا تو خلافت الہیہ کے جلوے نظر آتے، آدم میں دیکھتا تو نبوت و رسالت کے جلوے نظر آتے، آدم میں دیکھتا تو نور مصطفیٰ نظر آتا۔ کو دیکھا، اور یہی حال آج بھی ہے۔ یہ اجمیر شریف میں خواجہ کی چھٹی آتی ہے نا، نکل پڑتے ہیں دیوانے کہ خواجہ کی چھٹی آئی ہے، مگن ہو کر جاتے ہیں، اور یہ بیچ میں کیمپ مار مار کے کہاں جا رہے ہو؟ قبر پوجنے جا رہے ہو؟ شرک کرنے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ لیکن سوچو پیارے، تم جاتے ہو اجمیر تو تمہیں دھڑکتے ہوئے دلوں کا قرار نظر آتا ہے، تم جاتے ہو اجمیر تو عطائے رسول نظر آتے ہیں، تم جاتے ہو اجمیر تو غریب پرور نظر آتے ہیں، تم جاتے ہو اجمیر تو بے چین دل کا چین نظر آتا ہے، اور وہ اجمیر جاتے ہیں انہیں شرک ہی شرک کیوں نظر آتا ہے؟ بات وہی ہے، تم اجمیر جاتے ہو تو میں دیکھتے ہو، وہ اجمیر جاتے ہیں تو کو دیکھتے ہیں، کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اوپر ہی اوپر دیکھتے ہیں۔ جب کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہیں کبھی گنبد میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، ان کی نگاہیں کبھی دیواروں میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، ان کی نگاہیں کبھی چادر میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، ان کی نگاہیں کبھی پھول پتیوں میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، ان کی نگاہیں کبھی پتھر میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، ان کی نگاہیں کبھی تربت میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ کو دیکھتے ہیں۔
کو دیکھتے ہیں. سنو ان سے کہہ دو کہ ارے نادان یہ اجمیر ہم کسی پھول پتی کے لیے نہیں جاتے, کسی چادر کے لیے نہیں جاتے, کسی گنبد کے لیے نہیں جاتے, کسی پتھر کے لیے نہیں جاتے, کسی چوکھٹ کے لیے نہیں جاتے. ہم اجمیر کسی مکان کے لیے نہیں جاتے, اجمیر مکین کے لیے جاتے ہیں, مکین کے لیے جاتے ہیں. ارے نادان اوپر مت دیکھ, اندر دیکھ. اندر دیکھے گا تو تجھے بھی عطائے رسول نظر آئیں گے, اندر دیکھے گا تو غریب پرور غریب نواز نظر آئیں گے, اندر دیکھے گا تو بے چین دل کا چین نظر آئیں گے, اندر دیکھے گا تو بے قرار دل کا قرار نظر آئیں گے. جب ان سے ہم کہتے ہیں اندر دیکھ تو بڑی بے حیائی سے کہتا ہے کہ استاد نے کب اندر دیکھا تھا جو ہم دیکھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لیکن پیارے بات تو یہ ہے کہ بحمدہ تعالی ہم نسبت رکھتے ہیں, غلامی کا شرف ہمیں حاصل ہے, رب کا یہ عظیم فضل ہے, بزرگوں کا کرم ہے, علماء ملت اسلامیہ کی عظیم خدمتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آقا کی بھی محبت ہے, آقا کے محبوبین کی بھی محبت ہے, اولیاء دین کی محبت بھی ہے, ان کا ادب بھی ہے, ان کی عظمت بھی ہے, ان کا احترام بھی ہے, سب کچھ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب نسبتیں عطا کرتی ہیں, نسبتیں باکمال بناتی ہیں, نسبتیں وقار عطا کرتی ہیں, تو ہم بھی تو نسبت رکھتے ہیں, ہم بھی تو ادب و احترام رکھتے ہیں, تو ہم باعظمت کیوں نہیں ہیں, ہم باکمال کیوں نہیں ہیں, ہم باوقار کیوں نہیں ہیں, ہم ترقی پر کیوں نہیں ہیں, عروج ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے, سر بلند ہم کیوں نہیں ہیں. پیارے یہی وہ سوال ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے, غیر تم سے کر سکتا ہے کہ چلو بھیا ہم تو نہیں ہیں کمال والے, لیکن تم تو نسبت والے ہو تو تمہیں تو کمال پہ ہونا چاہیے. چلو ہماری بات چھوڑو, ہم نسبت والے نہیں ہیں اس لیے ہم نیچے ہیں, تم تو نسبت والے ہو اس لیے تمہیں تو اوپر ہونا چاہیے. یہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے, کسی سے بھی کر سکتا ہے, دوست سے کر سکتا ہے, بھائی سے کر سکتا ہے, باپ بیٹے سے کر سکتا ہے, شاگرد استاد سے کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. پیارے اسی سوال کو ہمیں سوچنا ہوگا, اسے غور کرنا ہوگا. یہ سچ ہے نو ڈاؤٹ کہ نسبتیں باعظمت بناتی ہیں, لیکن پیارے صرف نسبتوں کے رکھنے سے کمال نہیں ملے گا. نسبتیں ہیں تو اس کا حق ادا کرو, محبتیں ہیں تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا, احترام ہے تو حکم کو ماننا ہوگا. پیارے یہ کیسی نسبت ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اسے جو پسند ہے وہ ہماری زندگی سے دور, ہماری زندگی سے دور. پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ دیکھو یہ نماز جو ہے نا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور وہ نماز تمہاری زندگی سے کوسوں دور ہو جائے, یہ کیسی محبت ہے پیارے, یہ کیسی محبت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اندر محبت نہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں. محبت ہے تبھی تو رات میں بیدار ہو, محبت ہے تبھی تو ذکر سرکار سننے آئے ہو, محبت ہے تبھی تو نعرے بلند کر رہے ہو, محبت ہے تبھی تو نیند کو قربان کیے بیٹھے ہو. لیکن پیارے وہ محبت جو کمال پیدا کرتی ہے, شاید اس محبت میں ابھی کمی ہے, اس محبت میں کمی ہے. وہ محبت جو باعظمت بناتی ہے وہ محبت ابھی کمزور ہے. پیارے محبت میں کمی نہیں ہے. ہم تمہاری محبتوں سے انکار نہیں کرتے, بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آج کے اس مادیت کے دور میں بھی جہاں ہر شخص ایک مشین کی طرح لگا ہوا ہے, اس کو ہر وقت دنیا چاہیے, دنیا کا زر چاہیے, مال و متاع چاہیے, دولت چاہیے, پاور چاہیے, اقتدار چاہیے, دنیا چاہیے, دنیا کی زندگی کی آرائشیں چاہیے, زندگی کی سہولتیں چاہیے. صبح ہوتی ہے تو دنیا ہے, شام ہوتی ہے تو دنیا ہے, صرف اسباب ہیں, صرف علل ہیں, مادیت کا حصول ہے. ایسی دنیا میں, ایسے ماحول میں بھی ہم جانتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ایسے ماحول میں بھی اگر کسی ہمارے نوجوان سے
کوئی دشمن اسلام یہ پوچھ لے, یہ سوال کر لے کہ اے نوجوان کسی بزرگ سے یہ پوچھ لے, اے بزرگ کسی شخص سے پوچھ لے, اے مسلمان تو یہ بتا کہ تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے پیارے, سب کچھ تو بدل دیا ہے. کھانے پینے کا انداز بدل دیا ہے, رہنے سہنے کا انداز بدل دیا ہے, لباس بدل دیا ہے, کھانے کی ریسیپی بدل گئی ہے, اس کا مینوز بدل گیا ہے, مکان میں رہنے کی سٹائل بدل گئی ہے, آرکیٹیکٹ بدل گئے ہیں, ڈیزائننگ بدل گئی ہے, سواریوں کا انتظام بدل گیا ہے. اے مسلمان تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے, تو پھر یہ 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا, محمد عربی کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا. اگر کوئی دشمن کسی نوجوان سے یہ سوال کر لے تو میرا یقین بولتا ہے کہ اس کے دل میں بزرگوں کی جو محبت ہے, ایمان کی جو صداقت ہے, وہ اس کے لبوں پر یہ جواب لا کر رکھ دے گی اور وہ بول اٹھے گا کہ ارے سن, ہاں ہم نے 1400 سالوں میں بدلا ہے, کھانے پینے کا انداز بدلا ہے, اس کا مینوز بدل گیا ہے. ظاہر ہے کہ اب سرید کوئی نہیں کھاتا, جو کی روٹی کوئی نہیں کھاتا, اونٹ کا گوشت کوئی نہیں کھاتا ہے, اب کوئی بھی اونٹ کا دودھ نہیں پیتا ہے, کھجور روٹی کسی کی غذا نہیں ہے. یہ سب کچھ بدل گیا ہے. اب تو قورمے کا زمانہ ہے, اب تو بریانی کا زمانہ ہے, اب تو کباب کا زمانہ ہے, اب تو برگر اور سینڈوچ کا زمانہ ہے, اب تو چائنیز ڈشز کا زمانہ ہے. ہاں بدلا ہے, سواری کوئی اونٹوں کی نہیں کرتا ہے, اب تو جناب آٹو موبائلز کا زمانہ ہے, اب تو جناب ایئر کرافٹ کا زمانہ ہے, سپر فاسٹ ٹرینوں کا زمانہ ہے, جمبو جیٹ اور سپر سونک جیٹس ایئر کرافٹ کا زمانہ ہے. ہاں ہم نے سواری بدلی ہے, کپڑا بھی بدل دیا ہے. کہاں ہے وہ ازار, کہاں ہے وہ چادر, کہاں ہے وہ لباس, کہاں ہے وہ امامہ, کہاں ہے وہ ٹوپی. اب تو میاں یہ شیروانی ہے, یہ علی گڑھ پیجامہ ہے, یہ کرتا ہے, یہ جیکٹ ہے, یہ ایران سے لائی ہوئی شیروانی, یہ رامپوری کیپ, یہ جنا کیپ, سب کچھ بدل گیا ہے. پیارے سچ ہے, لوگ پوچھیں گے تو کہنا ہوگا کہ کھانے پینے کا انداز بدلا ہے. یس پرفیکٹ, ہم نے بدلا ہے. سواری کا انداز بدلا, ہاں بدلا ہے. کپڑے کا انداز بدلا, ہاں بدلا ہے. لیکن ہمارے بدلنے کا ایک اسٹیٹس ہے, ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے, ہمارے بدلنے کا ایک معیار ہے. ہم یوں ہی نہیں بدلتے. ہمارے بدلنے کا معیار ہے کہ ہم بدلتے تب ہیں جب دنیا پہلے سے ہمیں بہتر کچھ دیتی ہے تو ہم بہتر کو اپنا لیتے ہیں. سواری تھی اونٹوں کی, اس کے بعد سائیکل کی سواری آئی, پھر آٹو موبائل کا زمانہ آیا, پھر ٹرین کا زمانہ آیا, پھر ایئر کرافٹ کا زمانہ آیا. دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا, بہتر کو ہم نے اپنا لیا. پہلے لوگ کاٹن کا کپڑا پہنے کرتے تھے, بہت ہی موٹا کپڑا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے زمان بعد پولیسٹر کا زمانہ آیا, پھر ٹیریکاٹ اور پولیسٹر مکس کا زمانہ آیا, پھر روبیا وائل کا زمانہ آیا, پھر مخمل کا زمانہ آیا. پہلے سے جو بہتر دنیا نے دیا ہم نے بدل لیا ہے. مکان, کہاں ہے وہ کھجوروں کی دھرن, کہاں ہے وہ کھجوروں کی پتیاں, اس سے بنی ہوئی چھتیں, کہاں ہے وہ مٹی کی دیواریں. ظاہر ہے کہ ہم سیمنٹڈ مکان میں رہتے ہیں, RCC کے مکان میں رہتے ہیں, پختہ مکان میں رہتے ہیں, تو بدلا ہے. لیکن ہمارے بدلنے کا معیار یہ ہے کہ جب پہلے سے دنیا نے ہمیں بہتر